الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جس طرح پھل دی پتیاں خوشبو ہوندی ہے، بالکل دین دے اندر عقیدہ ایمان بالآخرت یہ ہوئی ایسی طرح اگر اس شے نوں وچوں کڈتا جائے نا کہ مرن تو بعد زندگی جڑی ہے نہیں تے دین کسے شے دا نہ پھر اللہ نوں منن دا کوئی فائدہ نہ رسول تے یقین دا کوئی فائدہ۔ جدوں یہی دنیا اور مر کے ختم ہو جانا تے پھر کوئی اللہ نوں منے یا نہ منے، جدوں بگڑنا ہی کسے دا کچھ نہیں، دین تے کوئی عمل کرے یا دی مخالفت کرے۔ اور اب بہت سارے سوال تے الجھنا جڑیاں پیدا ہوندیاں، ہن بھی مسجد کوئی ساتھی کہہ رہے بھی کافر اینے خوشحال ہے، موجاں مانتے ہیں، یہ کی ہویا پھر اللہ نوں منن والے تنگ ہے اور یہ جڑے نہ خوشحال ہے۔ تو یہ ساری جڑیاں الجھنا اس تو پیدا ہوندیاں بھی سارے سامنے صرف اج ہے، اسی اج نوں ویکھدے ہیں اس دنیا نوں، پھر واقعی پریشانی ہوندی بھی نیک جڑے دھکے کھان دا ہے، برے جڑے وہ مزے کرن دا ہے، کوئی اتنے نیکی بدی دا نتیجہ نکلدا صحیح نظر نہیں آوندا۔ یہ جد تک اسی یہ نہ منیں دے اج تو بعد ایک کل بھی ہے، تسی سارے پڑھے لکھے تو فکر فردہ جڑی ہے کہ کل دی فکر یہ سارے انسانوں دے دماغ سے اس نے جڑے لوگ بینک چ اپنے اکاؤنٹ کھول دے کل نوں کی بنوں گا، لوگ یہ سیونگ اکاؤنٹ بناؤندے، یہ انسان دے اندر قدرت نے کر رکھی بھی کل دا بھی سوچ نے، آج ہی نہیں بیعش کر رہا کل بھوکا مرے گا۔ پھر تو جس طرح اج تو بعد کل ہے اور دی فکر ہر دانا کردا، قرآن پاک نے کل کیا آن والی زندگی بالکل اتنے 60-70 سال دے اج فَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر بندہ یہ ویکھدا رہے کہ وہ کل نہیں کی اگے بھیج رہا، کل کیا انہوں بھئی جویں اج ایک شخص جڑا ڈاکے ماردا کل پھانسی چڑھ جاندا، تو صرف ہن دا ویکھے ہن سے مزے چ کاہدا مزے جدوں کل رسا گل چ پی جانا۔ ایک ہن اگر وہ تنگی بھی برداشت کر رہا محنت کر رہا، مگر کل نوں اسی ویکھنے بھی وہ جنی انہیں محنت کی ڈگری ہولڈر ہویا افسر لگ گیا، ہوں وہ کوٹھی کا مالک ہے، تو کی ہے جی پہلے وہ بیچارہ تنگی بعد کے حالات جڑے انہیں مستقبل دسیا بھی عقل مند۔ اس تو اللہ تعالیٰ اور اس رسول علیہ السلام نے آخرت دا عقیدہ کہ زندگی جڑی صرف موت سے وہ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ صحیح زندگی بعد شروع ہوندی، اذن الدار الاخرۃ حیوان۔ اللہ کہندا یہ دنیا دی زندگی نو کوئی دنیا نہ سمجھو، یہ صرف ایک ازمائشی دور ہے، زندگی تے وہ جڑی پھر ختم نہیں ہونی، موت تو بعد شروع ہونی۔ جنہوں لوگ خاتمہ سمجھتے تھے نا بھی آدمی مٹ جاندہ، دین نے کیا نہیں مٹدا کوئی نہیں، صرف ایک دنیا بدل لیں گا، ایتھوں نکلے اگلی دنیا چلا گیا۔ اس تو قرآن مجید اسی سورہ مریم جی نے کہ 3 جڑے نا مرحلے ایسے ہیں انسان دی زندگی جتے اللہ دے پیغمبران نے بھی رب اگے دعا کی، عیسیٰ علیہ السلام تے خود آندے اللہ میرے تے سلامتی ہوئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی رب آندا السلام علیہ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہویا وہ بھی اس دنیا چ آمد پہلا قدم رکھیا انہیں، اور دوسرا فرمایا یوم اموت، جس دن میں مروں گا اس دن ہی دنیا بدل دی، بیاہ چھڈی یہ تو اگلی دنیا چلا گیا، وہ یوم ابعث حیا، اور جس دن میں پھر دوبارہ زندہ کر کے اے 3 مرحلے ایسے ہے کہ جہان چینج ہوندا، اللہ پاک نے خیر نہ گزر گیا سب ٹھیک ہی ٹھیک۔ تو اس تو دین اسلام دی بنیاد ہے جڑی سارے انبیاء علیہ السلام ہر قوم نوں سمجھاؤندے گئے بھئی جے تسی آکھے نا مرن تے قصہ مک جاندا تو پھر دین جڑا اینوں لپیٹ کے رکھ دے، دین نام دی کوئی شے نہیں۔ تے جے ایمان رکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان نوں کوئی کھلونا نہیں بنایا بھئی کوئی ظلم کرن تے کوئی سہن تے مر کے مٹی ہو جان، یہ خدائی نہ ہوئی اندھیر نگری چوپڑ راجا والی کر لے، یہو جہا خدا جڑا نا خدا کھون دا حق ہی کی ہے جدی دنیا چ ایڈے ظلم ہوئے کسے نوں سزا نہ ملے، آخر تک ویکھدے رہے وہ تختاں دے حرامی بہ رہے، اور نیک لوگ جڑے انہوں پھانسیاں تے لٹکاتا، انہوں نے بوٹیاں اڑاتیاں، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے۔ اس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بڑے کلندرانہ انداز سے گل کیا، دہریاں دے منہ تے تھپڑ ماریا، کہندے چنا بزی تو اس طرح دی زندگی گزار نیک کہ اگر مر گئے ماس مر گئے جوان، کہ جے ٹھیک آندے نا بکواس جڑی کر دے کہ مر کے مک جانا، خدا دے کردہ خود شرمسار کر گئے۔ اگر ایسا ہی ہونا نا تو خدا نوں اپنے کیتے تے شرمسار ہونا چاہیے، کیا خدائی لئی پھردا کہ لوگوں نے انہیں دکھ اٹھایا انعام ہی نہیں ملیا، انہاں ظلم کیتے، یہ بالکل اللہ تعالیٰ نوں نہ مننا اتنا بہتر ہے
یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہے مگر حساب کتاب کوئی نہیں، یہ ایڈا گندا عقیدہ کہ یہ مننا جنا کہ دنیا ایویں چل رہی، وہ یہ زیادہ چنگی گل خدا نو من کے پھر ایڈا ظالم اور بے رحم مننا کہ نہ انعام نہ کوئی سزا۔ تد دین اسلام آتا کہ تسی اس گل نو دلاں چ بٹھاؤ، اور قرآن بھی سارا پھل دی پتی کوئی صفحہ سطر ایسی نہیں جتھے کسے نہ کسے بہانے نہ گل نہیں ہونی کہ اللہ تعالیٰ اتنے تینوں کھیل تماشا نہیں بھیجیا اور نگرانی کر رہا، اب تو اتنے کی کر رہا، ریکارڈ مرتب ہو رہا، ایک عمل بھی نہیں جڑا لکھیا نہیں جا رہا، اور جنہوں تو سمجھنا موت ہے، موت نہیں تیرا کیتا کرایا سامنے آن دا دن ہے، اس نے سارا تیرے سامنے ریکارڈ آ جانا، تو کچھ کما کے۔ اللہ پاک نے سورہ کوثر الحاقم التکاثر پر یہ صرف ایک ٹکڑے نو سوچنا، اللہ آندا کلا سوف تعلمون، سن لو ان قریب تمہیں پتہ چل جاؤ گا بھی تسی کی کر دے رہے، پھر دوبارہ دہرایا ثم کلا سوف تعلمون۔ یہ عام طور سے اسی یہی کہہ دینا بھی یہ تکرار ہے، ایک شے نو ریپیٹ کیتا دور نہیں، یہ جویں حضرت علی نے فرمایا کہ دو مرحلیاں دا ذکر ہے، ایک قبر دا کہ اس دنیا جو جاندے ہی ان قریب تینوں قبر کی پتہ چل جاؤ گا بھی تو کی کما کے آنا، تے دوسرا مرحلہ پھر آخری کلا سوف تعلمون قبر، ثم کلا سوف تعلمون پھر قیامت دے دن۔ اس تو یہ دو عذاب جڑے انسان دے سامنے ہونے نا، یا انہوں اچھا پھل ملنا یا دیکھو۔ اور قرآن مجید نے ایک جگہ دوسری آکھیا سنعذبہم مرتین کہ منافق جڑے نا انہوں نے دو مرتبہ سی سزا دیں گے، ثم یردون الی اشد العذاب، پھر وڈے عذاب دیں، تیسرا وہ قیامت دا۔ اس تو بعد لوگ جڑے آتے نا جی قرآن کدے نہیں کہ عذاب ہے کہ وہ پوچھے دو مرتبہ عذاب دیں گے منافقاں، وہ کیڑے؟ ایک کیس دنیا کی کہ ذلیل و رسوا ہون گے، دوجا قبر، تیجا پھر وہ ثم یردون، پھر وہ آخری مرحلہ ہوگا کہ جدوں آخرت دے عذاب سے مبتلا کیتے جان گے۔ باقی قبر دے بارے ایک شے ذہن چ رکھنی چاہیے جتنے الجھنا ختم ہون کہ اسی اسے باڈی نوں ترونا چاہنے کہ جسم یہ ہوئی نال نال تریا پھرے، پھر اسی پریشان ہوئے درندے کھا گئے، اتنے بم نہ اڑ گیا، یہ نہیں سمجھتے بندے تو نہ یار بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ایک ایسا جہان سی جدو روحاں سی باڈی کوئی نہیں سی، اللہ تعالیٰ نے ادوں پوچھا الستو بربکم، میں رب نہیں تھوڑا، ادوں جسم دا نام و نشان ہی نہیں سی، نہ کوئی نطفہ سی نہ کوئی جسم سی، روح ادوں بھی سمجھتی سی ہر شے، وہ ایک ذی شعور وجود ہے، روح نو جڑا سمجھ ہوا ہی ہے، ہوا نہیں بالکل سوچتی سمجھتی بولتی چلتی ایک ہے، تو اس دنیا کی انہیں سمجھا۔ اور یہ جسم جڑا پرانے کپڑے جویں اتار دینا، اگر یہ اتار کے چلی گئی نا چوں نٹ نہیں گئی، وہ اسی طرح ہی ہے، اور انہوں بالکل ہر شے دی سمجھ بھی ہے، دکھ سکھ بھی ہے۔ یہ قیامت تک دا عرصہ جڑا ہے یہ صرف یہ ہی سلسلہ چلتا ہے، جدوں آنا قیامت دا مرحلہ پھر اللہ تعالیٰ نے جسم بالکل ٹھیک ٹھاک کر دیں، دوبارہ روحاں لوٹائی جانیاں۔ ہوں اس زمانے دے اندر کتے جسم چلا جائے، گل سڑ جائے، درندے کھا جائے، کچھ فرق نہیں پہ، اور روح اسے سٹیج تے چلی جاندی جڑی الستو بربکم دی، سب سمجھدی ہے، اگر خوشی ہے تو خوشی محسوس ہوندی ہے، دکھ ہے تو تکلیفاں محسوس کردی، فرق کچھ نہیں پہ، صرف ایک چوڑا انہیں اتو اتارتا لباس، باقی اسی طرح صحیح سالم ہے جویں اس اقرار دے وقت جڑا ہوندا بھی جسم جو لٹائی جاندی انہوں پھر سارے عالم منتے، بغیر وہ لٹائی بھی جاندی تے اتنا نہیں جویں دنیا جو بندہ اٹھ کے بہ جائے، یہو جی زندگی نہیں تو کئی زندگیاں بن جائیں، کئی موتاں، وہ بالکل ریموٹ کی طرح ایک تعلق قائم کر لینا، رکھی جتھے ہے گی اتھے ہی ایسا رشتہ جوڑتا جاتا بھی یہ سوال سن سکتا سمجھ سکتا، اس حساب کتاب تو بعد پھر بالکل تعلق ختم، مڑ کے جسم گل سڑ گیا، روح اپنا دکھ سکھ دے اندر مبتلا رہے، وقتی طور سے تھوڑا جہاں کنیکشن قائم کیا جاتا ہے، اس تو بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا، لوگ پریشان ہوندے بھی جسم تے ہے ہی نہیں ہونا، عذاب کینوں ہونا، عذاب جنوں ہوندا نا ہوں بھی تسی ویکھدے خوشی غمی روح ہی محسوس کردی ہے، صرف اتنے ایک پردہ، ورنہ جدوں مر جاندہ آدمی، حضرت اسماء بنت ابی بکر آکھیا جدوں بکری حلال ہو جاندی ہے انہوں جداں مرضی لتاں تو پھڑ کے کھچی پھر انہوں کی جسم تو تکلیف ہونی، تکلیف محسوس کرنی شاید صرف روح، جب تک وہ ہے انہوں سارا احساس ہے بچوں نکل جاندی ختم۔ مرحلہ یقینی ہے کہ مردیاں ساری اللہ دے فرشتے، بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مرن تو پہلے انسان اپنے انجام دا پتہ چل جاتا۔ آپ نے حوالہ دے کے کیا کہ جس طرح ایک گارد آؤندی نا، ایک آدمی یہ روح قبض کر لی، ایک فرشتہ نہیں ہوتا، پورا دستہ ہوتا، ایک انہوں دا انچارج ہوں انسپیکٹر، باقی انہوں سپاہی ہوں، وہ سارا عملہ ایڈی دور بہ جاتا بے مرن والا انہوں نے ویکھ رہا ہوں، مگر ہوں سٹیج ایسی ہوں بھی وہ دس نہیں کسی سکتا، انہوں نظر آؤندے۔ فرق یہ ہوں بھی وہ جڑا اگے ود کے آؤں
ਹੁਲੀਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਔਰ ਸਦਰ ਦੇ ਇਸਤਕਬਾਲੀ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਰੰਗ। ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਅਸਕੜੀਆਂ ਫੜੀਆਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਹਿਣੀਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੂਹਾ ਭੰਨਦੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ। ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਰੁਮਾਲ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਸੁੰਘਾਉਂਦੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਆਂਦੇ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਲਪੇਟਦਾ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਭਰੇ। ਦੂਜੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ बढ़ते उसको ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਮਹਿਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਰੂਹ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਕਿੱਡਾ ਯਾਰ ਪਾਕ ਪਕੀਜ਼ਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ। 7 ਅਸਮਾਨ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਹਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਕਰ ਦਿਓ ਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਰੂਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ। ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਰੁਮਾਲ, ਰੂਹ ਉਸੇ ਕੰਮ ਦੀ 'ਚ ਲੜਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਉਸ ਗੰਦੇ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਲਪੇਟਦੇ ਆ, ਬਦਬੂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਬਦਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਕਰਦੀ। ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਮ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰਦੂਦ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਰਹਲਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਬਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੀ। ਮਗਰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜ਼ਹੀਨ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸਵਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੰਬਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਅੱਲਾ ਹੁਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ, ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਭੇਜੀਏ। ਸਾਡਾ ਤਸੱਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਨੇਕੀ ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਗਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਰੰਗ 'ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਗਈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਕਲਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਉਸ ਨੇਕੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਗਾਹ ਕਤਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਅਗਵਾ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨਾ ਖੂਨ ਉਹਦੇ ਮਰਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਣਾ ਵੀ ਹਰਾਮਦਾ ਦੇ ਪੌਦਾ ਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸਟਾਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ ਹੁਣੇ ਖੁਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਖਾਨਾ ਰੁਕੂਗਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀਨ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਬ ਬਖਸ਼ੀਏ ਨਾ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਇਹ ਸਵਾਬ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਮਾਮ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਹਬੀ ਔਰ ਤਾਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਸਵਾਬ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਸਵਾਬ ਕਾਹਦਾ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਸਵਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਫੈਲਾਈ ਹੈ, ਕਾਬੀਲ ਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾ ਔਲਾਦ ਆਦਮ, ਹਰ ਕਤਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਸੁਨਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਨੇਕੀ ਬਈ ਦਾ ਖਾਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਢੇਰ ਲੱਗਣੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮੀਜ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜੰਨਤ ਉਸ ਅੱਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ। ਹਿਸਾਬ ਅਜੇ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਬੁਰਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਸਰਸਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਗਜ਼ ਵੇਂਦੇ ਨਾ ਮਾਮੂਲੀ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਣੀ। ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਮਗਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆਰਾਮਦੇਹ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਵਾਜ਼ੋ ਹੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਇਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਬਤ, ਅਜੇ ਅਸਲ ਦਾਵਤ ਹੋਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਦਾਵਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਨੁਜ਼ੁਲਮ ਮਿਨ ਰੱਬ ਰਹੀਮ, ਉਹ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਨੇ ਦਾਵਤ ਅਖੀਰ ਤੇ ਖਵਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਬ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ। ਦੂਜੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਐਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਅਜੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਮਗਰ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਆਖਰ 'ਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ 12 ਚੂੰਕਿ ਮੁਜਰਮਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ,
اتنے ملزماں جان رکھ کے حوالات دیتے. یہ ہے قبر دا عذاب ثواب مکمل جڑا نا وہ جدوں پوری طرح نیکیاں بدیاں ساریاں سامنے آ گئیاں اس وے ہونا مینوں ہن جنت دا کہڑا درجہ لاٹ ہوئے. جنت بھی سارے خیال جویں ایک ہی ہے. رسول کریم علیہ السلام فرمایا 100 جنت ہے. اور جنت بھی اتنا نہیں بھئی جویں اب اسی بینک دی بلڈنگ وینے 14 منزل نہیں. اے زمین تے ایک جنت ہے جڈی دور اسمان اتنے دوجی ہے انہیں ہی فاصلے تے تیجی ہے. 100 آسمان زمین جننے نا ایڈی ہے جنتاں ہیٹھ اتنے اور ساریاں تو آخری جڑی وہ فردوس ہے جتھے اللہ دے نبی اور نیک وہ آخری ہے سب تو آلہ. اور رسول کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا بھی وہ فردوس بھی جتھے مکدی نا وہ دی چھت اتنے اللہ تعالیٰ دا عرش اس جگہ دا نا الوسیلہ ہے. اللہ دے قریب دی جڑی جگہ نا وسیلہ اور وہ ساری مخلوق تو ایک بندے نو ملنی کہ آپ نے فرمایا امید ہے مینوں کہ وہ میں ہی ہاں مگر میں دعویٰ نہیں کرتا. تسی میرے واسطے میری امت اذان جسے ختم ہوئے صلی اللہ علیہ الوسیلہ اللہ کو سوال کرو کہ ساڈے نبی نو مقام الوسیلہ عطا فرما. دادا سی نے آتے محمد الوسیلہ کہ آپ نے فرمایا تسی جب میرے لیے دعا کرو گے نا کہ میں تواڈے نال وعدہ کردا کہ تواڈی سفارش کروں میں تواڈی سفارش اپنے ذمے لینا مگر یہ دعا تسی کرو. یعنی یہ حضور دی بلندی مرتبہ ویکھو بے سارا جان تھلے ہے صرف اتنے ہن رب رہ گیا. وہ جویں سادی نے کیا بعد از خدا بزرگ تے حصہ کی اسی تعریفاں کرنیاں شانہ یہ مک گئی. رب نہ بناؤ وہ تو تھلے رکھو کہ مخلوق ساری تو نہ کوئی نہ جمیا تو نہ جمنا آبدہ ثانی اور مثل. اے مختصر جا بیان ہو گیا. ہن تسی یہ بارے عذاب قبر دا یا ہور جو بھی چاہتے جی بسم اللہ کرو سوال کرو تے کچھ بیان ہو جائے. جی کہ قرآن پاک کے اندر لکھا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت جی کہ ہر نفس نے جاندار شے نے موت دا ذائقہ چکھنا. موت کس طرح نفس دے اوپر آئی کہ انسان پہلے عالم رواح دے اندر سی پھر عالم ناسوت دے اندر آیا عالم ناسوت چو عالم برزخ ہی گیا پھر کس طرح موت آ گئی کہ تے انسان مطلب ہے کہ ایک دوسرے جہان دے وچ ہی ٹرانسفر ہوندا رہیا. یہ بارے ذرا تھوڑا جہا دسو. بالکل تھوڑی گل ٹھیک. موت دا جیت مانا جائے میں عرض کیتا فنا لئیے نا بھی ختم ہی ہو گیا. یہ نہیں قرآن منتا بلکہ کوئی نبی اور نیک بندہ بھی نہیں یہ منتا. یہ تو منیے تو میں عرض کیتا دین ہی تباہ ہو جانا. صرف یہی منتا دین بھی موت نہ ہے جسم دا چوں روح دا الگ ہو جانا. اے لباس چھڑ دینا جنا روح دا جسم تو الگ ہونا اینوں دین دی زبان موت دونوں جدے جدے ہو گئے. جدوں پھر قیامت دن مل جانے پھر زندگی انہوں آکھنا اس تو واقعی تہاڈی گل مٹن والی نہیں ہے. شاید مٹنا نہیں انہیں یہ جدوں پیدا ہو گیا کسی رنگ چی تریا جائے گاں تو ترے جانا. صرف جڑا ہن جسم تے روح اکٹھے ہے نا مفارقت الروح عن الجسد جسم تو دا الگ ہو جانا اینوں چھڈ دینا اینوں موت کیا جانا. اچھا دوسرے ایک ہور اس تو شہیداں دے بارے جڑی گل ہے وہ بھی ویکھو قرآن پاک موت ہی میرا بھائی مندا کیونکہ جڑا کہنا لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو. ہن قتل جڑا سارے تو بیٹھے قتل تے نہ منع ہی ہے کہ کسی آلے نال انسان دی جان جسم چوں کٹ جڑی ہے تو بغیر تو قتل کیا ہی نہیں جاتا. اس تو رب مندا کہ قتل ہو چکا ہو اور جسم تو جان الگ ہو گئی مرت گیا تدے اسی انہوں پھر جڑا دی بیوی نکاح کر لیندی ہے وہ جائیداد جڑی لوگوں نے تقسیم کیا مردہ تو منے ہم مگر یہ کیا بھی جڑا تواڈے خیال سے مردہ نا میں مک گیا. کافر یہی پروپگنڈا کرتے تھے بھی ایویں رسولہ دے مگر لگ کے تھی 70 بندے اتنے میدان وہ مرواتے ہیں کی لبنا. اللہ نے انہوں ظالماں نوں جواب دیتا ورنہ ہے کہ سارے دا یہ حال ہے کوئی بھی نہیں ادا دا مردہ جنہ دا ہو مگر وہ چونکہ مسئلہ اسے شہیداں دا بد دل کرتے پھرتے سی بھی یہ 70 مارے گئے. اللہ نے آکھا جڑے اللہ دے رستے قتل ہو گئے نا دنیا والوں ٹھیک ہے قتل ہو چکے مگر تہاڈا کی خیال مک گئے اگے دنیا ہے نہیں اتنے باغاں اتنے راحت. ایس دنیا چ موت نوں اللہ مندا یعنی جسم دا روح نہ الگ ہونا. باقی جڑا اگلی دنیا پھر وہ زندہ ہوندے انہوں نے راحت ملدی وہ بیان ہونے کر کے ہٹے. جی سوال ہے جو قبر کے انسان گیا ہے 3 سوال کیتے ہیں میں ربو کا من نبی کا من دین کا لیکن پہلے تھوڑا دوسرا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتی ہے قبر دے اور پوچھا ہے نا تیرا اس بدلے بارے کی خیال ہے آیا کہ حدیث صحیح ہے یا یہ غلط ہے. نبی علیہ السلام خود مطلب کہ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ بالکل کے اندر ہے ہاں؟ حدیث پاک میں خود پڑھی ہے کہ ما تقول فی حقہ حاضر رجل کہ اس ہستی دے بارے چ تیرا کی عقیدہ ہے اور جڑا کافر یا منافق ہوئے گا وہ آکھے گا کہ میں نہیں لا ادری جانتا لا ادری میں نہیں جانتا جڑا مسلمان ہوئے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ کا امتی ہوئے گا وہ کہے گا کہ ھذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی بالکل ٹھیک ایک تو کوشچن چلو کوئی گل نہیں حافظ آਉਂਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮਾਤ ਕੂਲੋ ਫੇ ਹਾਜ਼ਰ ਮਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਰਸੂਲਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਠੀਕ ਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵਾ ਗੈਬ کہ وہ اللہ کا رسول ہے اور وہ نبی ہے ہوا کہہ رہا ہاضا نہیں کہہ رہا وہ پہلا ہاضا ہوتا ہے جواب تو کیا تھا ہوا عبداللہ و رسول وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کا رسول اے بخاری سے ہی ہوں تو پھر تسلی کرا دے بھی وہ غیب ہی ہے حضور کئی عالموں نے سمجھا بھی حضور اتنے آؤندے اور یہ میں ایک ذرا توجہ دلاواں کہ بعض وقت اچھے پلے بندے بھی چلاکی تو کم لے جی بڑے عالم سی تفسیر نعیمی بھی لکھی ہے جال حق بھی لکھی ہے ਸਾਡੇ ਬਰੇਲੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਾਲਬ ਇਲਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਐ ਹਦੀਸਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰੱਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿਓਬੰਦ ਜਾਲ ਹੱਕ ਮੁਫਤੀ ਅਹਿਮਦ ਯਾਰ ਖਾਨ ਗੁਜਰਾਤੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਲਿਖੀ ਮਗਰ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਹਦੀਸ 'ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਇਮਾਮ ਕਸਤਲਾਨੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਮਿਸ਼ਕਾਹ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮੂਮਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬਸ਼ਾਰਤ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਜੋ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਜੁਲ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਸਤਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਚ ਕਿ ਮੂਮਨ ਲਈ ਬੜੀ ਬਿਸ਼ਾਰਤ ਹੁਣ ਜਿਸੇ ਬੰਦਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਕਰਦਾ ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਦਾ ਉਹ ਸਫਾ ਸਤਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਸਤਲਾਨੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਬੰਦੇ ਮੁਫੱਸਿਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਆ ਚਲਾਕੀ ਕਰਨੀ ਉੱਥੇ ਕਸਤਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਲਿਖਦੇ ہیں کہ اگر یہ چیز صحیح ہوندی اے لفظ ہے کہ اگر یہ صحیح ہوتا تو مومن کے لیے بڑی بشارت تھی مگر یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں کر آگے تردید ہے لا دیتا نہ اپنا اردو سیدھا کرے تو ایسی گل نالے کا بھی جواب دیتا کہ کئی لوگ پھر آدھے ہاضا چ نکلتا انہوں نے آخیا عربی نہیں جانتے عربی زبان جڑا ہاضا یہ لیے ضروری نہیں کہ وہ شاید سامنے ہو بلکہ اسی ہوں گل اسے کر رہے کہ اس وزیر اعظم کے بارے میں آپ کا خیال اس صدر اس کہہ رہا ہے یہ مگر یہ نہیں سارے جان رہے جانتے موجودہ صدر کی گل ہو رہی اس تو مولانا سرفراز صفدر میں 25 سال صحیح بخاری تو کہ یزید اتنے بیٹھا کوئی آندا میں اس آدمی کے پاس سے حاضر رجل ہزارہ میل بلو کوئی کیسرے رومیاں تو خط گیا آبدا تو پوچھتا ہے ابو سفیان نو ایوکم اقرب نسب میں حاضر رجل اس آدمی کے ساتھ کون نسب میں قریب ہے یعنی وہ کافر اتنے بیٹھا حضور مدینے خط گیا بلا کے انہوں پوچھتا بھی جس آدمی کا خط اس آدمی کے بعد لفظ ایسی ہے تو اس تو مراد ضروری نہیں ہوتا بھی وہ سامنے ہوئے جی گل چل رہی ہوئے نا اس عالم کے بارے میں آپ کی کیا رائے بھاویں وہ نہ ہی موجود ہو مستحضر فی ذہن تو اس پر وہ جواب دین لگیں گے انہیں پھر نہیں کیا یہ اللہ کا رسول ہے ہوبا عبداللہ رسول تو جو ہے یہ بعید کے لیے آتا ہے اور حاضا جو ہے یہ کریم کے میں یہی کہتا ہوں کہ جواب میں اس نے کیوں پھر بعید کا اگر سامنے ہوتے تو کہتا حاضا رسول یہ اللہ کا رسول ہوا بول رہا اس تو اس گل سمجھنے کی کوشش کرو ایک سچ مچ باہر ہوں بندہ سامنے ایک خارج سے ذہن ہوں ایک کیا کہ وہ ہے نہیں مگر چونکہ وہ ذکر ہو رہا اس تو میرے بھائی انہیں نہ نہیں سمجھ آئی اس بندے کو جدوں نے کہ مات کور فی حاضر رجل اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ نہیں سمجھے پھر وہ آندہ اللہ دی بعث فیکم جو تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وضاحت کر رہا پھر بھی نہیں پلے پہنتا پھر وہ آندہ محمد اے ساری حدیث کر کے بخونی پھر انہوں پلے پہنتا پھر بے ایمانہ دا میں نہیں انہوں نے منتا دوجہ آندہ ہوتے اللہ دے وہ اللہ کے رسول سے اور بندے وہ اے پوری عبارت دی مات کورو فی حاضر رجل دی بعث فیکم اگے کھول کے دستا کہ جو تم میں پیغمبر بنو اس کے بارے میں تیرا کیا ہاں کرو ہن تسی کرو پوچھنے لگے ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੀ ਹਦੀਸ ہاں تین وہی ہے کہ 10 رب کنوں منتا سی رسول کنوں منتا سی کہ جی میں دسیا نا کہ میں ویک کے نا پاسپورٹ ویزا لے کے تو اتنے مہمان خانے
برا تو ادھر سے آخری عدالت کا انتظار کرو، اجے نہیں ہے کم موٹے موٹے کاغذ، اجے عمل نہیں پوچھے جاندے، نہ نماز نہ روزہ نہ نیکیاں نہ بدیاں، یہ سارا وہ لمبا حساب اتنے ہوگا۔ جی 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 ہاں کرنا چاہیے، نہیں ہٹ کے بھی کرو تو ایک پہل سی نا کی۔ سورت نور دے وچ آیت ہے اور بخاری اور مسلم دی شرح دے نال ہے جی حوالہ تفسیر ابن کثیر کا جی کہ بچہ جس نے ماں دے پیٹ وچ ہوندا ہے جی ابتداء مکمل ہو جاتا ہے جی اور پیدائش تو پہلے جی پیدائش ہونی باقی ہے اور تین چیزاں لکھیاں جاندیاں نے، ایک وہ دی اجل، ਉਹਦਾ رزق، ਉਹਦੇ اعمال۔ جی ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ رزق ਵੀ ਆ ਗਿਆ، ਮਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ، ਅਜਲ ਵੀ ਆ ਗਏ، ਜਿਹੜੇ اعمال بھی ਉਹਦੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ۔ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ دوزخ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਸਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ یہ سورہ نور کتنے کر کی دسیا؟ نہیں سورہ نور سے کتنے کر کے یہ گل نہیں ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਬਾਹਰ ਪੜਿਆ ਹੈ ਮੈਂ، لیکن حوالہ بخاری اور مسلم ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦਾ ਹੈ، مسند احمد ਦਾ ਵੀ ہے، ਕਿੰਨਾ ਦਾ ہے؟ وہ گل تو پکی ہے، اے میں قرآن مجید کی گل کرا، وہ تو گل بالکل آپ نے بہت حدیثاں فرمائی ہے بھائی وہ بارے چ لکھتا جاتا کہ نیک بخت ہونا، بدبخت، اعمال بھی وہ عمر بھی رزق بھی سب کو لکھا جاتا۔ اے قرآن مجید سورۃ نور دا نہیں سی میں سمجھدا بھی یہ کتنے آیا، یہ بارے پریشان ہونے کی گل نہیں، جدو اسی سمجھ نہیں نا اللہ نے لکھ دیتا ہے اس تو اس بندے نو کرنا پینا، اتوں سارا فساد پہ گیا۔ حالانکہ یہ کہنا چاہیے سی کہ جو اس بندے نے کرنا نا اپنی مرضی نہ اللہ نے لکھا، صرف اینا ہی انہوں اٹھ جاؤ تسی گل سیدھی، بالکل تمہیں فری ہینڈ، تسی اپنی مرضی نہ جو کرنا وہ سانوں تواڈے کرن تو بعد پتہ لگنا بھی بھائی انہوں نے کی کیتا۔ اللہ دا علم کامل ہے، وہ پیشگی جانتا بھی سارے سمجھاؤن دے باوجود دی مرضی دے چھڑن دے باوجود اس کم وقت نے آ کرنا۔ اس تو شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات کہی کہ اگر مجرمہ نے قیامت دے دن کیا نا کہ تو لکھیا سی تے اسی کیتا، اللہ نے آکھنا بکواس کر دے جے، علم معروم دے تابع ہوندا، جو کرنا سی وہی میں جاننا۔ تو پڑھنی ہوندی نماز میں لکھ دیندا پڑھنی، جو تو سمجھ سوچ کے نہیں سی پڑھنی میں غلط لکھدا۔ اس تو اللہ نے کہنا یہ کہہ کہ جو تو کرنا سی وہ مینوں لکھنا پیا، یہ نہ کہہ کہ میں لکھیا سی تیرے ہاتھ بندے، تینوں تو پوری عقل دتی سی، تیری مرضی سے چھڈیا۔ اور کنے دن ویکھو نا سارے دماغاں 'چ رہندا کروں یا نہ کروں، آپشن موجود ہے، ہر بندہ ویکھدا کہ کوئی کم جڑا ہوا یہ نہیں ہو گیا بٹن دبیا ہو گیا، اس کو کنی دیر وہ دماغ 'چ لڑائی رہندی کراں یا نہ کراں، یہ یا خود میرے بھائی دسدا میں کہ مختار ہے یہ مرضی۔ علم میں وہ لکھے نو کہہ دو، لکھے دے کوئی گل نہیں، لکھیا تو وہی اللہ تعالیٰ کو کاپیاں تے نہیں لکھدا، علم الہی دا نا ہی لوح محفوظ ہے، وہی لکھیا کہ وہ جاندا ہے کہ اس بندے نے کی کرنا۔ یہ نہ ہو جانے دنیا کتنا چلا گئی، ایڈا وڈا جہان عرش عظیم تو تحت سرات ہے، ایتھے حکومت اپنی ایجنسیاں کے ذریعے پتہ کر رکھ دی ہے کہ لوگ کی کرنا چاہتے، ملک تک چلتے۔ اللہ اگر جانے ہی نہ بھی لوگوں نے کی کر دینا کنٹرول کر سکتا دنیا، اس تو صرف جاندا ہے کراؤندا نہیں، نہ یہ جکڑیا بھی تینوں کرنا پینا، یہ اپنی مرضی نہ جو کرنا، یہ ہوں اللہ کے علم ڈک نہیں سکتا بھی وہ نہ جانے، وہ جانتا ہے پیشگی۔ وہ لکھے تو مراد صرف ہے کہ جو کچھ ہاں علم نہ جبڑیا نہ کوئی جکڑیا، بالکل مختار تجد کتاباں اترن دیاں، نبی آ کے لعنت پا رہا ہے، وہ آپ اللہ پاک انسانی اختیار دا اتنا احترام کرتا، حالانکہ وہ جدھر چاہے بن کے لے جا سکتا، مگر پھر جڑا آپ اختیار دیتا وہ مداخلت ہوندی، اس تو حسرت کردا، اینے طاقتاں دا مالک، یا حسرت نہ، افسوس ہے بندوں پر، افسوس کر رہا تمہیں عقل ملی سی سوچنا سی، یا لے تک کاش یہ لوگ جانتے، کاش کہن دیا کھیل مختار بنایا، ورنہ تمہوں پھڑے تو ادھر چلا دے، کاش کی کہڑی لوڑ، مگر پھر انسان آزاد نہ رہے، جنت دوزخ دا مستحق نہ رہے، یہ آزادی نو بالکل ملحوظ رکھتا بھی اپنی مرضی نہ کرتا۔ رسول آ کے ملامت کر دیا، سمجھایا جاتا بار بار، اور سمجھو سمجھو، باقی جو انہیں کرنا نہ سمجھاؤن تو بعد بھی اچھا یا برا، یہ وہ علم دی خوبی ہے، پہلی تو جانتا بھی انہیں اینو جانا، اور بن کے کوئی نہیں کرتا۔ یہ ذرا واضح کر رہا ہوں کیونکہ سوال جڑا باقی پریشان لوگوں کو کر لکھیا یہ نہیں بھی کرنا پڑے گا، لکھیا ہے بھی کرے گا اپنی مرضی۔
ہاں جو کری جاندے ہو فرشتے لکھی ہاں ਇਹ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੀ کرو کرو ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੌਲਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ کنفیوز کر کہ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا جس کو چاہے گا بخش دے گا یہ بھی بڑا گڑمڑ ہویا ہے بڑا گڈ مڈ ہوا ان آیتاں نال جنہاں دنیا دا بیڑا غرق ہویا نا جدا اندازہ کوئی دوسرا سوال یہ جی یہ کر لیں تو پھر کر لیں تسی یاد رکھیں بدر کے موقع پر جو 72 کفار جو تھے شہید ہوئے مارے 70 قیدی ہوئے 70 مارے 70 ہی مارے گئے. پھر مشورہ ہوا, حضرت علی نے بھی مشورہ دیا اپنا, حضرت عمر نے بھی, حضرت عثمان نے بھی, ان تینوں کا مشورہ قریب ایک تھا کہ ان کو قتل کیا جائے, مارا جائے. حضرت ابو بکر کی طرف رسول کریم نے صلی اللہ پوچھا کہ جی آپ کا کیا مشورہ ہے؟ تو ابو بکر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ تو ہیں جو اہل قریش عزیز و اقارب میں سے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان سے جزیہ یا فدیہ جو ہوتا ہے وہ دے دیا جائے. ممکن ہے اس کے ہمیں 2 فائدے ہو جائیں گے, ایک ہماری مالی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی, ہو سکتا ہے یہ مسلمان ہماری انفرادی قوت بھی بڑھ جائے گی. بالکل رسول کریم نے اس بات کو مان لیا, بات کو مانا اور اسٹیمپ لگا دی. لیکن اگلے دن حضرت عمر جب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو رو رہے ہیں, غمگین بیٹھے ہیں. حضرت عمر نے سوال کیا کہ جی آپ لوگ اتنے غمگین ہو, کیا وجہ ہے, کچھ مجھے بھی بتایا جائے, اگر میں رو نہیں سکتا تو کم رونی سورج ہی بناؤں شکل ہی بنا لوں گا جی. دنیا سے. تو آپ نے فرمایا جو کل کا فیصلہ تھا وہ منظور نہیں اللہ کو, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ 70 ہی مسلمان جو تھے وہ شہید ہوئے, 70 ہی قیدی ہوئے. یہ کیا وجہ تھی کہ ایک طرف ابو بکر کا فیصلہ اسٹمپ سرور دو عالم کی بھی ہے, اس میں کیا حکمت؟ ہاں اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ حضرت عثمان علی کے مشورے کا ذکر نہیں آتا, ان دونوں کا مشورہ کہ آپ نے حضرت عمر سے پوچھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کفر کے سرگنے ہیں, لیڈر ہیں, قابو آ گئے, آپ جس کا عزیز ہے اس کے حوالے کریں, اس کو ختم کریں, ان کی طاقت توڑ دی جائے. حضرت ابوبکر جی نے وہی بات کی جو ان دونوں کا مشورہ تھا. تو پھر حضور نے وہ قبول کر لی. تو کہتے ہیں بعد دوسرے دن پھر روتے تھے. بلکہ روایت میں یہ بھی آتا کہ ایک درخت تھا پاس, یا آپ نے کہا عمر جو تیری بات نہیں مانی تھی اس کی وجہ سے اس درخت تک عذاب آ گیا تھا, صرف اللہ نے رحم کیا, بچنا تو نہیں تھا, باقی سب رگڑے جاتے. تو ایسی باتیں واقعی لوگوں نے لکھ لی ہیں, یہ قرآن کے حاشیے پہ پڑھ لکھی ہیں. یہ باتیں صحیح نہیں, یہ نہیں صحیح باتیں, نہیں یہ نہیں باتیں ماننی چاہیے. اس سے تو کئی لوگ جو ہے ان کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے اور بڑا خطرناک. وہ کہتے ہیں اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو نبی چن کر غلطی کی, جو صحیح نہیں فیصلہ کہ اس کو نبی عمر کو ہی بنا دیتا. جب عمر کے حق میں رائے اترتی تھی تو اس کا مطلب جو نبوت کے لیے چننا تو حضرت عمر کو چاہیے, رسول اللہ کو چنا. جو ہر مرتبہ جھوٹے نکلے وہی حضرت عمر کے حق میں. یہ ہمارے مولوی حضرات بیان کرتے رہے, سوچتے نہیں کہ انجام کیا ہوگا. لوگ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن پر اعتراض کریں گے کہ اللہ کو نظر نہیں آیا کہ اس کو چننا جو نہیں صحیح فیصلے کر. تو یہ باتیں نہیں ماننی چاہیے, یہ نہیں ٹھیک. اصل میں کیا ہے, قرآن مجید جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا سن لیں, اس حاشیے وغیرہ کو بھول لیں. یہ حضور کے بارے میں نہیں, نہ یہ عذاب کی بات مسلمانوں کے حق میں. یہاں قصہ یہودیوں اور مشرکوں کا. جب حضور نے وہ قیدی بنائے اور جزیے لیے نا, یہ سب فیصلے ٹھیک ہوئے, مگر انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا. مکہ میں یہ پروپیگنڈا کرتے تھے, نبی ہوتا تو اتنا کمزور کیوں ہوتا, اس کے ساتھیوں کو آگ میں ڈالتے ہیں پتھروں کے. کہاں ہے خدا اس کا؟ وہاں کمزوری کو دلیل بناتے تھے کہ مسلمان کمزور ہیں اس لیے دین جھوٹا. یہاں جب غلبہ میرے بھائی حاصل ہوا نا, حضور کو فتح اور قیدی, پھر دوسرا پروپیگنڈا کہ یہ کون سا نبی ہے جو لوگوں کو قتل کرتا پھرتا. یہ بدماش لوگ یہ اس وقت کمزوری مسلمانوں کی کو بہانہ بناتے کہ اگر یہ سچے ہوتے اللہ مدد نہ کرتا. یہاں جب مدد ہوئی اور کفار کے لیڈر مارے گئے, پھر کہنے لگے یہ نبی ہے, خون ریزیاں کرتا دوسرے کرتا. اللہ نے ان کا جواب دیا, فدیے کی بات نہیں تھی, بات یہ علماء حضرات ما کان للنبی ان یکون لہ اسریٰ حتی یثخن فی الارض. یہ کافروں کا سوال ہے. اللہ تعالیٰ بتاتا نہیں کہتا فلاں, وہ انداز کرام سے. یہ وہ مشرک اور یہودی جو کہتے تھے نا کہ یہ کیسا نبی ہو سکتا ہے جو قیدی بناتا لوگوں کو اور زمین میں خون ریزیاں کرتا. یہ نبیوں کا کام ہے. جیسے یہ خاکے بنائے نا بم آپ کے سر پر رکھا ہوا کہ یہ دہشت گرد نبی, یہی وہ حرام زادے کہنے لگے کہ یہ نبی ہے جو خون ریزیاں کرتا اور قیدی بنا. یہ اعتراض ہے کافروں کا. اللہ نے ان کے بارے میں کہا پھر تریدون عرض الدنیا, کتو
تم بھونکتے ہو نبی کے بارے، خود دنیا کے لالچی فتوے بیچتے ہو، یہودی عالم دین سارا تو نے بھیج دیا، یہ ان کی طرف تریدون، حضور کی نہیں بات کہ تم دنیا چاہتے ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم۔ اور وہاں پھر یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے اگر پہلے سے لکھا نہ ہوتا تو جو کرتوت ہے نا تمہارے یہودیوں نے مشرک، تم پر عذاب آ جاتا، ان کی بات کی اعتراض کرے۔ بعد میں حضور کو کہا ان کو بھونکنے دو، جو تم نے مار لیا یہ حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ۔ اگر میرے بھائی وہ بات ہوتی نا جو مولوی کہتے ہیں حضور سے کہا جاتا غلط، تو پھر کہتا یہ ناجائز مال واپس کرو، حلال طیب کیوں کہنا تھا، پھر تو غلط ہو گیا، آپ کا فیصلہ تھا غلط، مال تھا ناجائز، اللہ کہتا چلو غلطی واپس کرو۔ نہیں، آیت کیا آئی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو تم نے مال لیا ہے ان کے اعتراضوں کو چھوڑو، ان کی بکواس نہ سنو، یہ حلال ہے، طیب ہے، کھاؤ، اور تم اللہ کے احکام کے فرمانبردار ہو۔ یہ رخ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ اعتراض تھا کافروں کا، اللہ نے کہا دنیا کے کتوں تم ابھی پر اعتراض کر دیا، اور جو تمہاری حرکتیں ہیں اگر تقدیر میں مہلت نہ لکھی ہوتی تو تم سارے یہود نصارہ کو میں زمین سے دفع کر دیتا، اور نبی کو کہا اور مسلمانوں کو چھوڑو ان کو، یہ سب حلال اور طیب ہے، کھاؤ۔ سارا قصہ تھا۔ دوسرا تدبر قرآن اگر ملے نا ضرور پڑھنا، واقعی یہاں بڑی غلطی ہوئی، اللہ کے نبی کو مجرم بنا دیا، عذاب کا مستحق بنا دیا، سارا کام خراب کر دیا۔ بات تو کافروں کی تھی کہ یہ دنیا چاہتے ہیں اور ان پر عذاب آنا تھا، جو کچھ یہ کر رہے ہیں، صرف اللہ نے چونکہ مہلت لکھی اور ان کو مل رہی ہے، پھر مسلمانوں کی طرف روک کر کہا کہ ان کی باتیں بالکل نہ سنو، کھاؤ، یہ سب حلال اور طیب ہے، اور ان سے لیا کرو پھر یہ وغیرہ۔ اس پر کیا ناراض ہونا، تو اس کو تو حلال اور طیب کا نہ، تو اچھا کیا آپ نے، یہ روایتیں وغیرہ جو ایسی نہیں ماننی چاہیے، پیغمبر بھی عذاب کا مستحق ہو گیا، توبہ توبہ۔ اچھا حضرت صاحب ایک اور حدیث پاک اس سے ایک بات تو ضمن یہ بھی یاد رکھیں، قرآن پاک میں کئی جگہ واحد کا صیغہ آتا کہ اگر تو شک میں آیا تو یہود نصارہ سے پوچھ لے۔ وہاں یہ کمبخت پادری بہت کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے نبی کو کہا وَإِن كُنتَ فِي شک، اگر تو شک میں ہے، ہمارا نبی شک میں پڑ جاتا تھا، اور حکم ہوا یہود نصارہ سے پوچھو۔ یہ ضرور خیال میں رکھنا، اسی لیے تو نہیں کہتا ہوں قرآن کا ترجمہ لکھوا دوں، ورنہ یہ حل نہیں ہوگا، بہت خرابیاں ڈال دیں، سمجھتے نہیں کہ قرآن قدم قدم پر رخ بدلتا، کبھی تو حضور کو کہہ رہا، کبھی سننے والے کو کہہ رہا، وہ سمجھنا پڑتا ہے خطاب کا اندر رخ کیا۔ اب آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل ہے، وہاں حکم ہوتا ہے کہ تیرے رب نے یہ کہا کہ شرک نہ کر، وہاں آتا ہے کہ تیرے ماں باپ، صیغہ واحد کا، یہ مثال تب دے دوں گا کہ ہر جگہ یہ کلیہ فائدہ دے، کہ یہ سمجھ لیا کرو سننے والوں کو کہہ رہا کہ تو، حضور کو نہیں کہہ رہا۔ اب وہاں بات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذکر نہیں، ذکر تو ہی ہے، واحد کا صیغہ، مگر فرماتا یہ ہے کہ اگر تیرا ماں باپ دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اکیلے حضور کو بظاہر نظر آتا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے حضور کے باپ تو پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے، ماں بھی فوت ہوگی جب یہ صورتیں اتر رہی تھی، مگر قرآن پاک ان پادریوں اور دوسروں کو کہ اگر تمہاری بات ٹھیک ہے کہ تو جب آتا تو حضور ہی ہوتے ہیں، یہاں دکھاؤ پہ حضور کا اس وقت پوچھا، اللہ نے صاف واحد کا سیکھا اور بالکل یہ بات کہی، یہ دیکھیں اما یبلغن عندک الکبر، تیرے پاس واحد، تیرے پاس تیرے ماں باپ دونوں ایک، او کلاہما یا دونوں بڑھاپے کو، فلا تقل لہما اف، تو ان کو، تو اکیلا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر یہ نہ سمجھیں کہ سننے والوں کو کہا جا رہا ہے تو رسول اللہ کے ماں باپ قبر سے لائیں گے کہ حضور ان کے ساتھ یہ سلوک کرے؟ تو یہ نوٹ کر لیں کہ جہاں جہاں ایسی بات آئی نہیں کہ جس کو یہ شک ہے، وہ حضور کو نہیں، جو قرآن سن رہا یا اس کو کہا جا رہا ہے کہ اے سامع، اگر تجھے اس بارے میں کوئی شک ہے تو جا پوچھ رہا، جو یہود کے اچھے عالم تجھے بتائیں گے کہ پچھلے نبیوں نے پیش گوئیاں کی۔ یہ درمیان میں نقطہ آ گیا کہ واحد پڑھ کر کافر نہیں ہو جانا کہ حضور سے اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ واحد سننے والے کو کہہ رہا، اے قرآن کے سامع، اگر تجھے کوئی بات شک میں ڈالتی تو اس طرح تھیلی کر، چلو جو میری تھی وہ کریں نا، وہ اللہ جس کو چاہتا ہے، ہاں اللہ جس کو چاہتا ہے۔ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہ بات جو ہے نا، جس کو اللہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اس کو سامنے میں ناانصافی یہ بات ہوگی کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی چاہت کو اندھا فیصلہ سمجھ لیا کہ کوئی پتہ نہیں اللہ کیا کرے، چاہت یہ سمجھ لی کہ جیسے بیوقوف کے ہاتھ میں ریوالور ہوتا نا، پتہ نہیں کسے مار۔ اللہ کی چاہت یہ نادانوں نے یہ فرض کر لی کہ اس کا کوئی قانون نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی پاگل ہے معاذ اللہ
چلا رہا، یہاں سے ساری خرابی ہوئی۔ یہ رد ہے صرف ان کا جو شرک کرتے ہیں کہ کر لے اکیلے اللہ کے چاہنے سے نہیں، فلاں بزرگ سفارشیں کریں گے چھڑا لیں گے، فلاں سے ناراض ہوں گے جہنم بھیج دیں گے۔ اللہ نے ان کا رد کیا کہ کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، جس کو میں چاہوں گا اس کو سزا ہوگی، باقی وہ کس کو چاہے گا وہ تو مشیت اپنی نہیں۔ بھائی سارے قرآن میں بیان کر دی کہ یہ لوگ ہیں جن کو میں بخشوں گا، یہ ہیں جن جو دوسروں کے چاہنے کو درمیان میں پھنساتے ہیں نا کہ باقیوں کے کہنے سے بھی فیصلے بدلے جائیں گے، صرف اس کا رد ہے، شرک کا رد ہے کہ بلا شرک سے غیر میں تنہا فیصلے کروں گا۔ وہ فیصلے کیا ہیں وہ بیان ہو چکے، ہدایت کے لیے بیان ہو گیا۔ ہدایت کس کو میں دینا چاہوں گا؟ فرمایا یہدی الیہ من اناب، جس میں طلب ہوگی، جو خود ہدایت ڈھونڈے گا اس کو میں راستہ دکھاؤں گا، اور جو خود نہیں چاہتا کہتا مجھے نہیں ضرورت دین کی، ہاں اگر وہ بے نیاز بنے گا میں اس سے زیادہ بے نیاز، اس کو دور پھینک دوں۔ وہ ہدایت اور ضلالت کے بارے میں جو سنت اور قانون ہے وہ دوسری جگہ کہ چاہے گا کیا، بخشش کے بارے میں بخشے گا کہ ان کو ان الابرار لفی نہیں، نیک جائیں گے نعمتوں میں، وان الفجار لفی، بدکار جہنم میں، وہ فیصلے ڈکلیئر کر دیے۔ مگر جو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کچھ دخل دے دے کر اللہ کے فیصلے بدلا دیں گے، ان کا کہا یہ بھول جاؤ، یہ امیدیں ختم کرو، کوئی اللہ کے فیصلے میں مداخلت نہیں کر سکے گا۔ صرف جو تنہا چاہے گا وہ چاہے گا کیا، وہ بلائنڈ پاور نہیں ہے، اندھا نہیں ہے کہ اندھا تو کوئی نبیوں کو دوزخ میں پھینک دے فرعون کو جنت میں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے قانون کی پابند، یہ وکیل صاحب بیٹھیں، اگر کوئی جج بہت قانون کا پابند ہے وہ کہہ دے یار نہ کسی کی سفارش مانوں گا نہ پریشر قبول کروں گا، میں وہ کروں گا جو میں چاہوں گا، مرضی میری، تو مرضی کا یہ مطلب نہیں کہ قانون ہی نہیں، وہ کہہ رہا کہ جو کچھ قانون میں ہے وہ ہوگا، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو دراصل اللہ تعالیٰ نے راستے بند کر دیے تھے، صرف وہ ہوگا جو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سزا پائیں گے، یہ بخش۔ اسی طرح ہدایت اور گمراہی کے لیے واضح ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، بھٹکنے کے لیے انہیں ہی صرف چھوڑتا ہے جو بدکار بننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی حرام زادہ بننا چاہتا ہے نولی ما تولی، ہم کہتے ہیں جدھر جانا چاہتا دفاع ہو، میں راستہ نہیں روکتا، یہ ہے چاہنا۔ ورنہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی اصول اور ضابطہ نہیں، بچوں کی طرح پتہ نہیں کس کے گولی لگ جائے، ایسا نہیں۔ صرف قانون کی پابندی کی ضمانت دی ہے کہ فیصلے تو تب بدل جائے اگر دوسرے پریشر ڈال لیتے، دوسروں کا پریشر نہیں چلے گا، اللہ نے جو خود ضابطے بنائے ہیں نا اصول وہ نافذ ہوں۔ جی قیامت والے دن سفارش اس تو سلسلے میں کون کر سکتا ہے؟ چاہتے کی بجائے اگر یہ لکھ دیا جائے نا ترجمہ کہ بخشے گا اس کو جو اس کے قانون کے مطابق بخش کے لائق ہوگا، بات واضح ہوگی، سزا ان کو دے گا جو اس کے مقرر کیے اصولوں کے مطابق سزا کا مستحق ہوگا، دوسرے کسی کے چاہنے یا سفارشوں وغیرہ سے نہیں۔ سفارشیں بھی وہاں بالکل نہیں، بھائی اللہ کی اپنی بہانے ہوں گے کہ جس کو بخشنا چاہتا، کسی مریض کو شفا دینا چاہتا حکیم کے دل میں ڈال دیا کہ یہ دوائی ڈال، یہ نہیں کہ دوائی دی تو اللہ نے اس کو شفا دی، یہ کہو کہ اللہ شفا دینا چاہتا تھا اس کو دوائی سجھائی۔ ہاں ہماری دعائیں یا انبیاء کی سفارش یہی ہے کہ اللہ جو کرنا چاہتا نا اس کے لیے کسی کے دل میں بات ڈال دیتا، وہ بن جاتا بہانہ، کرنا وہ خود چاہتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نہ کرنا چاہے اور کوئی اپنے پریشر سے اس کو کر دے، یہ تو پھر خدائی ختم ہوگی، پھر وہ اللہ عزیز الحکیم کیسے رہا؟ اللہ نے دو صفات اکٹھی کر دیں کہ وہ عزیز ہے جس کو کوئی دبا نہیں سکتا، اس نے ہر چیز کو دبا رکھا، اس کو نہیں کوئی دبا سکتا، الحکیم، اور اتنا پاورفل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ وزڈم کا مالک ہے، خود عقل رکھتا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، اس کو کوئی کیا مشورہ دے گا؟ نبی ولی جو ہے جہاں جہاں سفارش کا پڑھیں ایک لفظ آ جاتا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، اور اس پابندی کی وجہ بتا دی کہ کیوں میں نے پابندی لگائی، یعلم ما بین ایدیہم وما، میں ان مجرموں کا یا جو لوگ پیچھے آگا پیچھا سب جانتا ہوں، ماضی حال، بھلا یحیطون بشیء، یہ بے شک نبی ہیں فرشتے، ان کو کیا پتہ، یہ تو تھوڑا سا جانتے جو میں بتاتا ہوں، ان کی چھٹی میں دے دوں یہ تو سارا کارخانہ ہی تباہ کرا دیں، عدالت ہی برباد ہو جائے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دے گا کہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا، بند کر دے کہ ان کے لیے کچھ نہ کہو۔ اس لیے وہاں سفارش بھی بے اذنی ہے کہ جب وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے دعا نکل جائے، سفارش نکل جائے، دوائی کو حکیم دے دے، وہ سب بہانے ہیں، کرنا وہ چاہتا۔ اللہ پاک کے بارے میں جو بھائی نے پوچھا نا، کوئی چیز اگر ہم فرض کریں کہ یہ اللہ نہیں پہلے جانتا تھا نا، اب آئی سمجھ خدا نہیں رہا، بالکل اس کا علم ازلی تباہ ہو گیا، وہ تو پھر اللہ ہی جاہل ہے۔ اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، اس کے پہلے سے ارادے ہیں، صرف ان کے لیے چینل بنا دیتا
حکیم کو دعائی سجا دیتا ہے، کسی آدمی کے منہ سے دعا نکال، چلو ان کی عزت بن جاتی ہے، ہوتا وہی ہے جو کرنا چاہتا ہے۔ یہ حضرت صاحب جو قرآن پاک میں آیا وما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، آپ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیوں پوچھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ وما تلکا بیمینی کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا اللہ چلو کو چھوٹا نہیں ہاں، ہوا؟ بات ماشاء اللہ میرے بھائی بہت اچھا سوال کیا۔ یہ تو بات جب طے ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، پھر ہمیں سوچنا پڑے کہ سوال کیوں کیا، وہ حل الگ کریں گے، مگر یہ تو وسوسہ آ ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس لیے پوچھتا ہے۔ جو سوال بے خبری سے ہو نا، جیسے یہاں کوئی دوست نہیں کوئی مسئلہ جانتا پوچھتا، وہ ہے علم حاصل کرنے کی۔ کئی مرتبہ سوال ہوتے ہیں علم ہوتے ہوئے دوسرے کو توجہ دلانے کی کہ دیکھتے ہو یہ کیا ہے۔ اب یہ نہیں مطلب کہ اس کہنے والے کو نہیں پتہ، دوسرے کو دھیان دلانا چاہتا۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سوٹا پھینک دے تو اتنا اور سانپ پڑتے اتنا نہ متوجہ ہوتے، پہلے پوچھ لیا کہ موسیٰ کیا ہے، اس کو بتلانے کے لیے کہ ساری عمر دیکھا ہی نا، انہوں نے مانا صرف سوٹا ہے، پتے جھاڑتا ہوں آسرا لے تو سانپ بننے کا نہیں۔ جب پھر وہ اللہ نے کہا ہاں تو نے تو صرف یہ دیکھا ہے نا، اب پھینک، جب پھینکا سانپ بن گیا۔ اس کو پوری طرح متوجہ کی کہ جب نیا منظر سامنے آئے یہ واقعی مانے کہ یار یہ تو نئی بات ہوگی، پہلے کوئی نہیں تھی، ورنہ موسیٰ علیہ السلام کہتے شاید پہلے بھی میں جب پھینکتا ہوں میں نے نہیں دیکھا، بن جاتا ہوگا۔ اقرار کرایا کہ جانتا ہے نا تو یہ سوٹا ہی ہے۔ تو یہ استفہام جو تھا نا، یہ سمجھنے کے لیے نہیں کہ نئی بات کو سیکھنی ہے، یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ سوال کی کئی قسمیں ہوتی۔ آپ کا ہی کوئی بھائی ہے وہ نہیں اچھا سلوک کرتا، تو آپ اگر اس سے کہتے ہیں میں تیرا بھائی نہیں ہوں، تو یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں، آپ اس کو خریدی اس کو توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ یار تو جانتا میں تیرا بھائی ہوں، پھر نہیں تو اچھا سلوک کر۔ جی صحیح حدیث کے مطابق ہاں کریں بے شک، اسی لیے بیٹھے ہیں نا۔ صحیح حدیث کیوں کیا جاتا ہے، کمزور کیوں کیا جاتا ہے، جس چیز تے اسی عمل کر کے ظاہر جا پہ حاصل کریے وہ حدیث کے متعلق سان دسا ضعیف کیڑی ہوندی ہے، موضوع کیڑی ہوندی ہے، صحیح کیڑی ہوندی ہے، من گرد کیڑی ہوندی ہے۔ جے صحیح ہے مطلب کہ سانو وہ چیز پرکھنی چاہیے کہ وہ کس طرح ہے۔ بالکل میرے عزیز، اس نعمت دا سی جنہ شکر ادا کریے نا گھٹ۔ کسے امت نو اللہ نے الہام نہیں کیتا، کسے نے اہتمام نہیں کیتا، اپنے پیغمبران دے اقوال جڑے وہ محفوظ نہیں کیتے، کوئی سلسلہ سند نہیں قائم کیتا، سنے سنائے کسے عیسائیاں یہودیاں کو چند یا بیا معجزے دکھائے سی، اینا مکمل ریکارڈ جڑا نا رات دن دا کہ صرف اسے اس طرح بنی نہیں فلم، ورنہ اج بھی کتاباں اسی آپ نو بستر تے بھی ویکھ سکتے ہیں، اٹھدیاں ویکھ سکتے ہیں، ایک ایک شے جڑی سی محفوظ ہے۔ یہ خود دلیل ہے کہ بے شک یہ گستاخیاں کتے کرتے رہن، جے مطالبہ کریدا کہ میں عیسائی ہو جانا، معاذ اللہ یہودی ہونا، میرے سامنے لیا ہونا انہاں پیغمبراں دا اسوہ نمونہ ساری زندگی دا کہ میں بال بچیاں کس طرح رہواں، تجارت کداں کراں، عدالت دی کرسی، کچھ نہیں پلے، چار قصے ہے کہ فلاں وقت معجزہ زندہ کیتا مردہ، کوئی انہاں لوگاں کو نمونہ نہیں۔ دنیا تے اگر ایسے کسی دی زندگی بالکل محفوظ ہے نا، یہ ضدی گل نہیں، ایک پریکٹیکلی ایک میدان چاہو لیاؤ نا رام کرشن کا کی کر دے، پہاڑ چک لیاؤ، پہاڑ میں چکنا، مینوں یہ دسو کہ میں زندگی گزارنا چاہتا کوئی نمونہ ہے تو پیش کرو۔ دنیا صرف ایک شخصیت ہے جڑی ہن نہیں سارے موجود تے بالکل علم دی روشنی موجود ہے، حضور پاک بالکل آپ دا سب کچھ سارے سامنے ہے۔ اور پھر اس باروں جڑا سکہ رائے جو وقت ہوئے تسی ویکھ لے نا، جڑا پیسہ چلدا جعلی نوٹ ہی لوگ بنا لیں گے۔ اس تو جدوں کئی خبیثاں نے ویکھیا بھئی مسلمان جدوں کہتا جاتا قال رسول اللہ، اس سے بھی سر نم دے کہ حضور نے فرمایا۔ یہ پھر بے ایمان بھی بچ اٹھ کھڑے جنہوں نے جعلی بناؤنیاں شروع کی، وہ لیے بھی اللہ تعالیٰ نے گروہ ایسا پیدا کرتا جنہیں 2 نمبر مال بازار سے وکدا مگر صراف کھرا کھوٹا پرکھن والے ایسے علماء اٹھاتے جنہوں نے اللہ ایڈی عقل دیتی، بستی بستی گھوم گئے، انہاں جا کے انہاں بندیاں دے قوائف معلوم کیتے، کسے نام لیتا نا کہ میں نے فلاں سے یہ حدیث سنی، اس نے اس سے ویلے وہ پیچھے پی گئے، انویسٹیگیشن شروع ہوئی، کدوں پیدا ہوا، کدوں مریا، یہ استاد کہڑے ہے، شاگرد کہڑے ہے، یہ حافظے کا کی حال سی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں کا کافی عرصہ حافظہ ٹھیک رہا مگر بڑھاپا آ گیا، بیماری، بعد چوں گڑبڑ کرنے لگ پے، جھوٹے نہیں گل ایک دوجے اتنے بھی ریمارکس دیتے، ایس مدت تو پہلا جنہ حدیث کو سنی وہ معتبر، ایس تو بعد یہ بندہ سچا مگر مختلط ہو گیا، ذہن نہیں یہ قابو یہ نہیں لینی۔ اتنی احتیاط ہوئی کہ بندہ حیران رہ جاتا، دنیا کی کوئی پولیس اور کوئی ادارہ نہیں تفتیش نہیں کر رہا، دفتر بنے ہیں الفابیٹیکلی، پچھے ابراہیم نام دا راوی ہے 100 ابراہیم، پھر اگے وہ باپ، وہ شہر، وہ قبیلہ،
فرق کیتے گئے یہ کہڑا ابراہیم پھر استاد شاگرد کئی اتوں پتہ لگ جاتا بھی ایسا استاد جڑا ابراہیم ہو رہا اور شاگرد انہاں سارے دے پھر حالات معلوم کیتے جہدے نال بالکل صاف ہو گئی گل کہ سچا یہ جھوٹا یہ حافظہ اس دور تو بعد ختم ہے نال پھر وہ جڑیاں تاریخاں لئیاں پیدائش اور موت دیاں یہ تو پہلی شرط یہ جڑی سی اتصال کہ دونوں ایک دوسرے ملے بھی ہے یہ بھی پڑے گا کہ ایک آدمی اللہ میں نے فلاں سے سنا وہ کڈیا جی پیدائش وہ موت تو بعد وہ آدمی مر چکا جب پیدا ہوا انہیں کدوں سنی یہ علم پڑھ کے بندہ دنگ رہ جاتا یہ صرف حضور دے آخری نبی ہون دا ثبوت ہے ورنہ اللہ نے پہلے نبیوں کی کیوں فکر نہیں کی یہ آ رہا ہے نبی یہ دیکھا بھی یہ بھی اگر فٹ پرنٹس آپ دے قدموں دے نشان مٹ گئے تو دنیا ہدایت کتوں لو اینا بندوبست کرایا تے بیان کرنے والے جڑے حالانکہ وہ سارے کوئی رشتے دار نہیں سی انہوں نے حالات ایڈے لکھنے کی کہڑی لوڑ سی مگر جہاں حدیث تے آ گیا بچ بندہ وہ اسے بھی ہسٹری شیٹ کر لی یہ پتہ کرو کون ہے کون نہیں کس فرقے کا کسی نے ملازمت کر رہی وہ بھی اتنے جرا ہو گئی یہ چونکہ عمل سلطان داخل ہو گیا مسلمان حکومت یہ ملازم یہ کوئی اعتبار نہیں انہوں کی خاطر گل کر رہا ہے اینی محنت ہوئی ہے بے بندہ دنگ رہ جاتا ہے ابن حجر جدے لکھ رہا ذہبی جدے لکھ رہا کوئی تو کہلی جدا لکھ رہا اتنے فراڈ نہیں چلتا یہ جدی گل ہے بے ساڈے علماء دی علماء کی کہنا ملاں جڑے انہوں کی ہمت بہت تھوڑی یہ بیچارے کوئی کتاب چکتے ہیں وہ جو سنانا شروع کر دیں وہ مرحلے طے نہیں کر سکتے کہ جڑا یہ شرطاں نا کہ پہلا تو آدمی ثقہ ہونا چاہیے پہلی شرط اعتبار دے قابل جھوٹا نہیں کدی انہیں کوئی گل کڑی نہیں کسی نے بددیانتی نہیں کی ثقہ پھر ثقہ تے بھی گل نہیں مکتی کئی نیک آدمی بالکل پرہیزگار ہے مگر وہ ضابط نہیں حافظہ انہاں نہیں بھی گل یاد رکھ سکن اتنے پھر لکھتا جاتا بھی ثقہ بذات خود نیک آدمی ہے مگر یہ حافظہ قابل اعتماد نہیں اس کو گل جڑی کمی بیشی ہو جاتی ثقہ ہوئے ضابط ہوئے پھر روایت جڑی وہ متصر ہوئے وہ بندے ایک دوسرے ملے ہون بالکل جوانی اور ہوش آواز پھر یہ بھی دیکھا جاتا کہ وہ شاذ سے نہیں روایت میرے کو ایسے جو سن رہا جے ایک بندہ جا کے ایسا بیان کرتا جڑا اور باقی سارے آدھے نہیں یار مولوی صاحب سے گل نہیں سی کی وہ انہوں تو ہٹ کے کرتا بندہ وہ بھی سچا مگر باقی ساری مجلس کے خلاف انہوں پھر شاذ کہتا جاتا کہ ہور اینا مجمع سی انہوں نے سنیا ہور گل دسن دا تو کلا جھوٹا نہیں مگر یہ گل نہیں اعتبار تیری نہیں یادداشت ٹھیک رہی ہے کئی مرلر کہ ایسی وہ کوئی خرابی نکلوں یا سارے مرلے طے ہو گئے مگر خرابی ایسی آ گئی جتنے علماء نے کیا بھی یہ تو فلاں ایت نہ ٹکراؤں دی نبی پاک دی فلاں سیرت نہ یہ ٹکراؤ اے ساریاں چیزاں جڑیاں طے ہو جاندیاں پھر جا کے اس حدیث نو آکھیا جاتا کہ حدیث صحیح ہے یہاں اگر خامیاں رہ جان بندہ بہت اچھا مگر حافظے تھوڑا جہا کمزوری ہے زیادہ نہیں کمزوری وہ پھر تھلے آ جاتی ہے ردی نہیں حسن یہ فائدہ ہے بھی جی صحیح تے حسن ٹکرا جان ایک وڈے حافظے والے ایک ذرا کمزور حافظ ہے بندہ وہ بھی ٹھیک ہے پھر وہ مقابلے اگر آ جائے اور سیٹ نہ ہوئے حسن چھٹتی جاتی یہ حافظہ ذرا وہ وکھرے دفتر بنے پھر موضوعات کہ کڑیاں ہوئی علیحدہ کیتیاں ہوں علماء حضرات اٹھتے کئی باری سنیا بھی ممبر سے کہنے موضوعات شریف مولا علی کڑی نے لکھے کہ خدا دیا بندہ جہاں نہ ہی موضوعات من کڑت تو انہوں شریف کہتے اس کتاب ہی مولا علی نے بنائی ہے بھی من کڑت ایک پاس کی یعنی علم دا حال ہے بھی موضوعات شریف کہی جان ہاں تو ضیاء الحق مرحوم والی گل ہے پرائمری پاس تو ہے نہیں جڑے بہت سارے ملا اس تو حدیث کی پڑھنی پڑھاؤنی حدیث بیٹا جڑی صحیح نکلے وہ یا زیادہ سے زیادہ حسن بس باقی جڑیاں نا اور لکھیاں انہاں جو ضعیف کا یہ فائدہ ہوں بھی اگر وہ ضعیف روایتاں بہت ساریاں ہو جان اور سارے ایک دوسرے کی تائید کر جھوٹے نہیں بندے حافظہ ذرا کم وہ پھر بھی گل منی جاتی ہے کہ انہیں لوگ جب ایکو گل اتفاق نہ کہہ رہے تو یہ بھی صحیح موضوع نہیں لئی جاتی من کر جڑیاں تو بالکل کوئی فائدہ اچھا حضرت صاحب زیادہ آج کل لوگ جڑے نا ساڈے ساتھی وہ موضوعات تو کم رہی پتہ بھی ہوں بے من کرتاں چ ممبر سے سنائی جاتی لوگ واہ واہ کری جاندے بلے بلے نعرہ لگ جاتا یہ کوئی نہیں سوچتے بھی کل خدا نو جواب نہیں دینا قیامت دے دن کی کیا بننا آپ نے جو انیاں حدیثاں بار بار کیا کہ جس کوئی گل میرا نام لے کے کہتی جڑی میں نہیں کہی پھر یہ بابا مقد ملا رہا وہ ٹھکانا دوزخ ہے یہ کوئی عام تاریخ ہے جڑی مرضی بیان کرو یہ تو میرے ارشادات ہے جڑے دین ہے یہ ملاوٹ تسی کرتے رہنا کی ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਵਾਮ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਾਹਲ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਮ ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ
ਮਗਰ ਕਸੂਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਵਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ 100 ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਕਾਨ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਉਹ ਚੱਲਾ ਪਾ ਨੇ ਕੰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੂੰ ਬਰੇਲਵੀ ਆਲਮ ਦੀ ਸੁਣਨੋ, ਫਿਰ ਦਿਓਬੰਦੀ ਦੀ ਸੁਣਨੋ, ਫਿਰ ਅਹਿਲ ਹਦੀਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਆ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਸਮਝ ਵਰਤੋ, ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਖਿਆ, 1 ਅਜਰ, ਗਲਤੀ ਤੇ ਵੀ 1 ਅਜਰ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਸਹੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤਾਂ 2 ਅਜਰ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੂਰਾ ਮੁਲਕ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਲਓ ਕੁੰਨਾ ਨਸਮਾ ਨਾਕਿਲ ਮਾ ਕੁੰਨਾ ਫੀ ਅਸਾਬ ਸੇ, अगर हम सुना करते और सोचा करते तो आज दोज़ख में ना। ऐसी पकड़िया पर तेनों सुनने वाला बनाया है, अकल दी तू वरते सही ना। ये जो अंधे मुकलद साडे हज़रत साहब कहिंदे आ, साडे वड्डे, इन्हां दी जान नहीं छुटनी। ये अल्लाह ने आखिया तू होर हर गली परखदा फिरदा सौदे, दीन वारी आई ते तू एडी नकमी शै समझिया जिहदी सुनी उत्ते लग गया। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁਮੇ 'ਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਦਲ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਾ ਆਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਆਲਮ ਦਾ ਵੀ। हाँ पूछो। एक होर दसना कि बाज़ जगह ते कई जगह ते सुने कि फलां ताबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत की। अब ताबी जो है उसको तो ताबी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत नहीं कर सकता, क्योंकि सहाबी जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत कर सकता है। इसके बारे में मेरे ज़हन में थोड़ा सा कुछ जो है ना ये मैं डाउट हो रहा हूँ कि क्या फलां ताबी से नहीं, यूं मैंने अपने ज़हन से थोड़ा सा सोचा कि बाज़ वो लोग जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में मुर्ताद हो चुके थे और आपके इस दुनिया से जाने के बाद उन्होंने फिर इस्लाम कबूल किया और उसके बाद फिर उन्होंने किसी के सामने ये रवायत जो है इसको पेश किया, तो तब इसके बारे में माना जा सकता है कि ये फलां ताबी ने रवायत। नहीं, आपने जो सोचा ना वो भी ठीक है, कई लोग मुर्ताद हो गए फिर मुसलमान हो गए, मगर ये जहाँ आता ना कि ताबी हुजूर से रवायत करता, ये भी हदीस में फिर खामी समझी गई ना, इसको हम कहते हैं मुरसल। ये हदीस की किस्म मुरसल, मुत्तसिल नहीं ना रही, वो लाइन जुड़ी नहीं, ये भी कमज़ोरी। अब जब तक वो ताबी ये नहीं बताएगा कि सहाबी से ली नहीं कबूल की जाएगी, उसके भी हवाले कर दी जाती कि भाई हम नहीं मानते, तू अपना सोरस बता किस सहाबी। ये मुरसल कहलाती है ना, ये भी ज़ईफ़ हदीसों की एक किस्म है कि वो इत्तिसाल जो था ना लड़ी मिलती जाए। सहाबी बताना चाहिए था ना उसे कि हजूर से फलां ने सुना, उससे मैंने सुना। जिसमें ये बात हो कि ताबी रिवायत करे हजूर से, उसको मुरसल कह देते हैं कि ये नहीं रिवायत थी, वो कबूल नहीं की जाती। ये कुरान के अंदर मतलब क्या है, नबी नूर बना कर किताब को जुड़ी है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी अलैहि सलाम उसके बाद नूर है कि एक किताब है अकद जाक मिनला नूरों किताब। इस सिलसिले पहली गल तो समझनी चाहिए भी रसूल करीम अलैहिस्सलाम दा नूर होना शक शुबे तो बाला है। गल में भी समझो ना, तुसीं वो नूर दा माना कर लांगे बाद च, जे असीं हजूर नूं नूर ना मन्नीए तो फिर साडे च रोशनी कित्थों आउणी, फिर तो अंधेरा ही अंधेरा, जुलमात ही होवे, सारी उम्मत भी अंधेरिਆਂ ਦੀ ठोकरां खाए। इस तो नबी नूर नहीं सरापा नूर हुंदा, ਉਹਦੀ पूरी जिंदगी ਜਿਹੜੀ ना ਉਹ बेदाग हुंदी है, साफ हुंदी है, उत्थे रोशनी रोशनी अंधेरा उत्थे नहीं। ये वो रोशनी है जिहदा कुरान मजीद अल्लाह के बारे जिक्र करदा, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमात इला नूर, अल्लाह अंधेरिਆਂ चों कढ के अहले ईमान नूं रोशनी च लिआउंदा। हुण ये तो नहीं ना अहले ईमान जिहड़े सानूं अपने घरां 'च बल्ब जलाउण दी लोड़ नहीं, ये ज़ाहिरी रोशनी तो सानूं करनी पई, हनेरा साडे घरां 'च भी, मगर जिहड़े हनेरिਆਂ चों काफर फसे है, कोई शिरक च है, कोई मुनाफिकत च है, कोई किसी हरामदगी च है, अलहमदुलिल्लाह दीन दी बरकत नाल असीं उन्हां हनेरिਆਂ तो नजात पा जाए। इस नूर के लिहाज नाल ते अल्लाह दीयां किताबां भी नूर है, अल्लाह के रसूल भी नूर है, और रसूल करीम अलैहिस्सलाम दी अल्लाह ने वेखो ना सिराज मुनीरा किया कि छोटा हुण नहीं, पहलां आउंदे रहे सितारे चंद, हुण आफताब आलमताब, एडा वड्डा सूरज चढ़ाता ते हुण सारी दुनिया च रोशनी रोशनी। इस लिहाज नाल जिहड़ा नूर नहीं मनदा, फिर जे नबी तारीख और अंधेरा, फिर उम्मत ने हिदायत कित्थों पाउणी। इस नूर सुन गल मैं कही आना भी एक लिहाज ना, क्योंकि परेशान हो जाते बंदे भी, यार तुसीं हजूरों नूर ही नहीं मनदे, ए नूरे हिदायत जरा रहबर और पेशवा। इस लिहाज ना बिल्कुल समझना चाहिए भी राई बराबर भी पैगंबर से तारीखी नूर हो। रह गई गल भी आप इस आयत ही मुराद है कि नहीं, ये जी आयत है, इस आयत ठीक है, कई लोगों ने लिया किताब कुरान है, नूर रसूल करीम अलैहिस्सलाम है,
مگر ایک قرآن پاک دا جڑا نا طرز بیان وہ تو پتہ لگتا میرے بھائی کہ قرآن نور جڑا نا وعلیکم السلام ورحمۃ اے دیو نا اے دیش اپنے ایتھے بہت ایتھے دے نا ٹیک لو شاباش قرآن پاک دا جو طرز ویکھی جانا اس تو پتہ لگتا بھی قرآن مجید جڑا نا اللہ تعالیٰ اینو ہی نور آندا میں کچھ ہو رہا تھا حوالے طور پڑھا رسول کریم دا الگ ذکر کرتا نور جتھے آندا نا قرآن آندا اس تو اس آیت بھی کتاب اور نور تو مراد ایک ہی ہے قرآن تدے اگے یہدی بہ اللہ واحد ضمیر آئی کہ اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا وہی نور ہے وہ کتاب کوئی پوچھے ادا دی ہو رہا تھا وہ قرآن پاک چ پڑھنی چاہیے سورہ الحجر بھی ہے ان نمبر اتنے اللہ نا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین واہ اتنے بھی لگی اور مگر شاید کوئی یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور قرآن مجید کی آیتیں وہی کتاب ہے وہی کتاب قرآن یہ عطف جڑے اندر تفسیری کہ ایک شاید کئی ساری صفتیں کٹھیاں کرے دو نہیں ہوندی قرآن پاک جو جتوں پتہ لگتا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نو نور نہیں یہ کیا وہ قرآن نہیں آکھیا یہ دو تین جگہ تے ایسی بات ہے جتوں بالکل رسول نو الگ کیتا باقی وہ نور ہدایت انہوں کوئی شک نہیں بالکل آپ بھی نور ہے ساری گل لینا تے اب قرآن مجید دا محاورہ کی ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا اتنے پھر اللہ پاک فرماؤندا اے سورہ اعراف ہے اور یہ بھی آیت جڑی نے یہ اللہ پاک نے کیا جو لوگ ایسے رسول نبی امی کا اتباع کرتے ہیں جن کو وہ لوگ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور پاکیزہ چیزوں کو حلال بتاتے ہیں گندی چیزوں کو ان پر حرام فرماتے ہیں اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق سے ان کو دور کرتے ہیں یہ ساری حضور کی تعریف اگے ہونا سو جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بھیجا گیا ون نور الذی انزل معہ حضور دی مدد کرتے اور جڑا نور یہ اتاریا گیا وہ ایک قرآن مجید اتنے کوئی بھی نہیں شک کرتا ہر عالم مندا یہ نور اتنے اللہ پاک نے حضور کا ذکر اگلا پیچھے تھی یہ کیا کہ جو نور اس کے ساتھ اتارا گیا قرآن اگے پھر جا کے سورہ جڑی تغابن اس تو قرآنی محاورے نا تورات انجیل اور قرآن مجید نو کیا جاتا باقی انبیاء انہوں دے جڑے ساتھی ہے انہوں دا نور ہونا اپنی جگہ اس معنی کے لحاظ نہ بالکل وہ بھی ٹھیک ہے تغابن کی اللہ تعالیٰ نے بالکل اسی طرح کیا نور نو نہ حضور تو وکھرا ذکر کر کے آخیا کہ ایک رسول ہے ایک وہ نور اتاریا گیا اے سورہ تغابن یہ آیت 8 ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے پھر جو تم نے کیا اس کی خبر دیے جاؤ گے اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا تیسرا سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ تین یا اللہ اس کا رسول اور وہ نور جو ہم نے اتارا اس تو قرآن سے نور جڑا نا اللہ کی کتاباں نہیں آیا تو قرآن مجید نہیں اس تو اتنے بھی مراد قرآن قرآن تو کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا تحقیق کیا لوگوں تمہارے پاس آ گیا رسول اللہ کی دلیل بن کر اور ایک نور تمہارے اوپر نازل کیا گیا اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں اس آیت میں بھی نورا مبینہ کو تو سارے مانتے ہیں کہ قرآن ہی ہے اب برہان کی بات ہے یہ آیت جو ہے اس میں سب مانتے ہیں مولانا رضا خان رحمۃ اللہ علیہ دوسرے کہ یہاں نور مبینہ قرآن کو کہا اب برہان جو ہے نا کہ تمہارے پاس ایک دلیل بھی آئی اس کو میرے بھائی کچھ کہتے ہیں وہ رسول اللہ ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں رسول سر سے پاؤں تک حجت ہوتا ہے اس کی ایک بات پکار رہی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے کوئی خامی نہیں اس میں نظر آتی مگر صحیح اس میں بھی یہی ہے کہ یہ قرآن کی بات ہے یہ پڑھتا ہوں میں دونوں اسی کی صفتیں کہ برہان بھی تمہارے پاس آیا ہے اور اللہ نے تمہارے لیے نور مبین بھی اتارا یہ دو کیوں ہیں یہ بھی وضاحت کرنا مگر ہے ایک ہی چیز باقی اس آیت میں نور مبینہ سے سب لیتے ہیں مراد برہان سے جو جی چاہے کریں اس کو مانتے ہیں کہ یہ قرآن کی بات اب دیکھیں دو چیزیں کیوں اللہ نے فرمائی یہ سوچنا وہاں بھی کتاب اور نور کا بیان کرنا رہ گئی بات کہ بے شک قرآن ہی مگر بتانا پڑتا نا کہ اتنے لفظ کیوں بیان کی تو یہ بیان فرمایا
اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا. 2 قرآن مجید، اس سے مراد قرآن مجید ہے، برہان قاطع. اللہ کی کتاب میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، بدقسمتی سے ہمارے لیے تو یہ مسئلہ مسائل کی کتاب رہ گی نا. پہلی چیز ہوتی ہے برہان، جس کو حکمت کہتے ہیں. قرآن کوئی بات زبردستی نہیں مناتا. یہ حصہ ہم مولوی حضرات بھی نہ پڑھتے نہ بیان کرتے کہ پہلے لوگوں کو دلیل سے قائل کرو کہ اللہ ہے، قیامت ہے، بعد میں باتیں شروع ہوں گی، نماز روزہ حج زکات. برہان تو دو. تو کافروں سے اللہ کہتا ہے ہاں تو برہانکم، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ. دلیل کے بغیر اگر دین بات کرتا ہے یہ بھی جھوٹا. دلیل ہی نہیں، کیوں عقل مند آدمی مانے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں تمہارے رب کی طرف سے برہان، وہ بھی نکرات 2 پیشے، برہان عظیم. اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی؟ ایک ایک بات پر آپ اللہ کا بیان شروع کریں، وہ کائنات کی بے شمار چیزیں لائن میں کھڑا کر دے گا کہ اس کو دیکھو، اس کو نظر نہیں آتا کہ کوئی بنانے والا اور کتنا ماہر ہے جو ہر شے کو، دن رات کی آمد، بارشیں، نباتات، حیوانات، خود انسان، لباس. آپ قرآن میں پڑھیں، یہ حصہ تھا زیادہ بیان کرنے کا ممبروں پر کہ پڑھے لکھے لوگ دعائی دے اٹھیں کہ واقعی یار قرآن جب منوا رہا دلیل سے منوا رہا. یہ حصہ ہے برہان، جہاں دلائل دیے گئے. اب جب دلیل سے کوئی آدمی قائل ہو جاتا، مان جاتا کہ یہ سچا ہے دین، پھر اس کو روشنی چاہیے کہ اب میں نے زندگی گزارنی ہے اللہ عمل، کہ اب کیسے میں زندگی، اس کے چاہیے روشنی کہ آگے آگے لائٹ چلے. اس کے لیے شرعیت کے لحاظ سے یہ نور مبینہ ہے کہ واضح نور، سمجھ آ گئی اللہ اور آخرت ہے. اب راستہ ڈھونڈتے ہو تو روشنی، آگے آگے چلے گی یہ لائٹ. عقیدے کے لحاظ سے برہان، کہ عقیدے اگر تمہارا دل نہیں مانتا کہ میں کیسے مانوں اللہ ہے، آؤ دلیلیں سنو. پہلے دلیلیں، دلیلوں کے بعد دوسرا حصہ پھر نور مبین آتا. یہی اس جگہ اللہ نے فرمایا کہ کتاب ہے اور نور مبین ہے، وہاں بھی یہی بات کہ عقائد کی تشریح دلیل کے ساتھ. اس لیے بات ایک ہی ہے قرآن کی، ایک لحاظ سے وہ برہان ہے. اور یہی اللہ نے اپنے رسول سے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. بدقسمتی یہ ہے کہ صدیوں سے حکمت کا حصہ جو قرآن کا نا وہ نظر آتا، کوئی اس پر خطبے نہیں دیتا کہ پہلے اس کی وزڈم بیان کرو. عقل جو یہ دلائل دیتا ایک ایک آدمی کے دل کی تہ میں اتر جائے کہ اب انکار کیسے کریں. ہر دھرمی رہ گئی، ورنہ اللہ نے یار منوا دیا کہ یہ کارخانہ دیکھ خود بنا نظر آتا، یہ اپنے آپ چلتا ہوا نظر آ رہا. آپ حیران ہوں گے ہم تو بدقسمت نہیں نا اس برہان کی طرف آتے. اب جو اقوام متحدہ کے وہ لوگ ہیں جن کو گولڈ میڈلسٹ قرار دیا گیا، تمغے ملے، کوئی میتھمیٹکس کا، کوئی فزکس کا، کوئی کیمسٹری، انہوں نے میرے بھائیوں ایک کتاب لکھی، کیا خدا موجود ہے؟ اپنے علموں سے. انہوں نے کہا کون بکواس کرتا ہے کہ اللہ نے. آئیے ہمارے اپنے علم کی روشنی میں ایک ایک نے لکھا کہ میرا علم اور میری لیبارٹری تو آئی دے رہی ہے کہ ایک برین ہے جو پلاننگ کرتا اور یہ چیزیں بن رہی خود بخود. کیسے اس کا اردو ترجمہ ہو گیا، دی ایویڈنس آف گاڈ، کیا خدا موجود ہے، پڑھنے کے لائق. اس لیے جب تک یہ برہان نہیں نہ سامنے آئے گی، صرف ہم نسلی طور پر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں. اگر کوئی مسلمان بچہ سوچے یار جو ہندوؤں کے پیدا ہوئے وہ اپنے دین کو سچا سمجھتے ہیں، ہم کیسے مطمئن ہوں کہ ہمارا دین. اس کے لیے اللہ کہتا ہے برہان آئی ہے تمہارے پاس، میں نے زبردستی کوئی بات نہیں منوائی، جو بات شروع کرتا ہوں لگاتار انگن دلیلیں دیتا ہوں پھر منواتا ہوں. یہ برہان کا حصہ پہلے، یہ دل مطمئن ہو جائے پھر نور مبینہ شروع ہو جائے. جب مان گیا اب وہ مانگتا ہے کہ مجھے ایسی روشنی دو، میں اس کی روشنی میں سفر کروں، زندگی گزاروں، کاروبار کروں، پھر نور مبینہ ہے. ایک ہی چیز، کام 2 دیتی ہے ایک. جی بہت خوشی ہوئی، پوچھیں. پھر آگے مولانا اس کا نور یہ کہتے ہیں اس بارے میں ہاں اچھا اس حوالے سے نا نہیں، یہ دیکھیں نا بھائی، بڑے بڑے جو ہے نا جاہلوں کی باتیں الگ ہیں. اصل میں یہ لوگ ڈرتے ہوئے بیان نہیں کرتے، عوام کو بیوقوف بنایا ہوا. جب رسالہ نور لکھتے ہیں مفتی احمد یار، مولانا رضا خان لکھتے ہیں فتاویٰ، وہ کہتے ہیں جس نے بشریت کا انکار کیا وہ کافر. یہ تو قرآن بھرا ہوا کہ نبی بشر ہے، جو ہی کہے گا نہیں بشر وہ مسلمان رہے گا، کافر ہونے کا صاف ثابت. باقی نور جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ کنز الایمان جو ہے اس کا حاشیہ پڑھیں مفتی صاحب کا، نہیں مجھے وہ یہی معنی کر دیں گے کہ ہدایت ہے، آپ کے ذریعے گمراہی دور ہے. وہاں نہیں یہ کام کرتے جو یہ بعد میں کرتے نا کہ آپ انسان نہیں، یہ صرف پبلک کو بیوقوف بنانے کی بات ہے. وہاں یہی نور ہے،
آپ وہ حاشیے بالکل پڑھ لیں، اگر موضوع میں آپ پڑھ دیتا کہ آپ کے ذریعے کفر کی تاریکیاں دور ہوئیں، نور اسلام کا اور توحید کا پھیلا، بھائی اس کا منکر کون؟ واقعی ٹھیک ہے، آپ کے ذریعے یہ روشنی پھیلی، یہ عوام کے سامنے نہیں، آپ انسان نہیں تھے، کچھ اور ہی تھے۔ اب جب پوچھا جاتا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں چلو ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، بتائیں نا آپ کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ جس آدم علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ضرور ہے مگر ہیں اصل میں کچھ اور ہی، تو نور میں آپ داخل کریں گے، فرشتوں میں لے جائیں گے، خلقت الملائکۃ من نور، وہ سارے نور سے بنے، ان میں داخل کر دیا تمہیں۔ ان سب کو تو اللہ نے ہمارے باپ کے سامنے جھکا دیا، مٹی کے سامنے بتا کر کہ یہ گارے سے بن رہا، اور گارا بھی اللہ نے جو بتایا نا، فرشتوں کا امتحان بڑا سخت لیا کہ سامنے بنایا۔ اتنی بات نہیں کہ مٹی سے، من حمائم مسنون، یہ مٹی سڑ گئی ہے، اس میں بدبو آ رہی ہے، خمیر اٹھا ہے، اس میں سے بنانا میں نے، اور اس میں پھونکوں گا روح، پھر تمہاری وفاداری دیکھوں گا کہ تم پیدائش کو دیکھتے ہو، یہ میرا حکم دیکھتے ہو، جھک گئے۔ تب دیکھیں جب نور جو تھا وہ خاک کے سامنے جھکا دیا گیا، اب ہم کتنا ظلم کریں گے کہ جن کے سامنے جھکایا فرشتوں کو، ان میں سے نکال کے اس صف میں لے جائیں۔ ایک صف ہے کہ آپ خدا بنا دیں، یہ آپ بھی نہیں کرتے، کانپ دیں کہ نہیں اللہ نہیں، تو پھر مخلوق میں تو سب سے اونچا مقام خاکی کا، اس سے آگے کوئی نہیں، مٹی سے پیدا ہوا سب سے آگے۔ سوال ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے کرم اور ریت کا کہ بڑے تعلقات ہیں لوگوں نے قرآن حدیث سے کہنے یہ نبی جیسا خاتون کا مطلب کہ مور ہے، انگوٹھی والی مور ڈالو گے، کوئی مور ڈالو تو مراد یہ نہیں کہ نبی سے اس کا ختم بلکہ مور ڈال کے اگے بچاتی ہوں نہ بالکل اگے سٹیمپ لا رہا کہ نبی بنائی جاندے۔ ہاں جی، یہ تو بڑی زیادتی ہوگی بھی نبی پاک دی امت کوئی نبی نہ ہوئے، موسیٰ علیہ السلام دی سی۔ یہ ساری گلاں جڑیاں حضور نو بیٹا خاتم النبیین نے منصب تو ہٹا کے نا غلام احمد نو بٹھاؤن لی، یہ نہیں بھی نبی بنتے جانے، صرف حضور نہیں آخری، مڑ کے آخیا مرزے تو بعد نہیں کوئی نہیں ہونا، ایک کوئی جی ایڈی برکت والی شاید بھی آتے رہنے، تو پھر کھل کرو کہ اس امت روز آن، بلکہ موسیٰ علیہ السلام دی امت جس طرح سی جی تھی مثال دیں کلما ہلاک نبی خلفہ نبی، نبی فوت ہوندا سی، دوجا اس تو حضور تو بعد چاہیے ابو بکر ہوندا، عمر لگاتار ہوندے تاکہ اسی فخر کر دے کہ موسیٰ دی امت کی آئے ساڑھے تین گنت ہے، لے جے کے 14 سال بعد ایک نکلیا اور پھر بعد آندے بند، یہ سازش ہی ہوئی نا بھی نبی پاک نو آخری نہ رہن دیو، اس تو بعد پھر گدی مل کے نہ اور کہ نہیں آنا ہے میرے ہن پتاں نے راج کرنے، یہ فراڈ ہے بیٹا، ورنہ 20 سال یہ ہوئی آیتاں سی، یہ خاتم النبیین سی، مرزا غلام احمد دی پہلی کتاب تو شروع کرو براہ انعام جائے 1900 دی پڑھو، بالکل ایک جڑا نبی بنے حضور تو بعد کروڑ لعنت ہوتے اللہ دی فرشتیاں دی، آپ تو بعد نبوت بند ہے، ہن نبی دی کی ضرورت ہے جدو دین مکمل ہے محفوظ ہے، ایہو مسلماناں والا جے کسے شک کیتا تے تیریاں گلاں تو بو آؤندی تو نبی بننا چاہندا، دہلی دی جامع مسجد کے سارے مسلمان گواہ رہو کہ حضور تو بعد ایک حرف بھی وحی دا نازل ہوئے جڑا منے میں اتنے اللہ اور فرشتیاں گواہ بنا کے لعنت کرنا، جدوں کوئی چار پھس گئے اس لیے آخیا نبی تو میں ہےگا سی مگر میں غلط سمجھا رہا میں نبی نہیں، ایویں ایداں دا نبی کوئی ہے کہ 20 سال گزر جان ہووے وہ نبی تے لعنت پاوندا رہے نبی بننا ہے لعنت، اور اچانک پینترا بدلے، ایک نبی بھی یہو جہا وکھاؤن بیوقوف جاہل معاذ اللہ کہ اللہ انہوں نبی بنا چکا ہے، لوگ سگوں آندے یار تو نبی مرنا بندا تو آکھے توبہ توبہ، یہ مکاری کی میں 12 سال عیسیٰ علیہ ہونا دا کی ایتاں لبیاں کی عیسیٰ علیہ السلام مرد 12 سال دیاں چھپیاں کتاباں مجدد ہے بیتلر عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان سے دوبارہ آنا تلوار دے ضرور یہ چھپیاں جدوں ویکھیا چار پھس گئے او میں تو مغالطے جڑے اللہ تو مینوں دس چکا سی مر گیا، میں ایویں مسلمان والی گل دی تائید کردا رہا، وہ پینترا بدلیا، پھر نبی تو پھر بھی انکار، 8 سال بعد وہ بھی کہ میرا پچھلا سب غلط ہے، میں تو ہن سمجھ آئی میں نبی، بالکل موقع ویکھ کے نا ایک آدمی کہ ہنے بیوقوف بنتے جاندے اگلی گل منوا لو، ورنہ کوئی معنی سمجھنے چ نہیں، یہ سٹیمپ دے معنی چ نہیں، یہ سیل دے معنی چ ہے، مور ہی معنی دا، مگر سیل کی ہے تواڈے سامنے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، جدوں بینک آوندا آ کے دروازے نوں تالا لا کے تے سیل لا دیندا کہ ہن اچوں نہ کوئی شے نکلے، لفافے تے سیل ہو جاندی ہے، وہ سیل ہے، سیل آف دی پراپرٹی کہ نبی ہن اتنے سیل لگ گئی ہے، ہن نہ چوں کسے نکلنا دینا جی نہ میرے گل وہ سٹیمپ والا نہیں کہ دئی جاؤ نبوت اداں دینی ہوندی تے پھر حضور دا فیض چاہیے سی انگنت ہوندا، بے شمار ہن نبی جمے ہوندے، بستی بستی ہوندے، اسی نے ویکھو یار نبی پاک کنا نبوت ونڈ رہا، نکلیا تے ایک اور انہیں بعد بند کرتا، یہ فریب
कोई कादियां नहीं होवे कोई हो जा मड़ाओ रब्बे जाके मैं आ मुबशर दे घर चाह पीना तो देना जरा इंचार्ज है पूरे पाकिस्तान पहले कुछ भी नहीं हमें फराड बनाया झूठा टोला ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ इमाम महदी जो आना उन्होंने काम की करना वो ये नहीं ना जिमें होना थोड़े दिन होया उन्हें इतने एक DSP इतना महदी बनने महदी की एक ही गल है जरा कर दूगा सी आपे मन लेना वो किसी को कहन सुन की लड़ नहीं यमला किस तरह वादन कमा मुला जुल्म मुजारा जमीन जुल्म ना भर जानी है जिमें बुश कर रहा मशरक तो मगरब पर जुल्म महदी होना जो जरिए जमीन दोबारा अदर इंसाफ ना पा वर्ल्ड स्टेट बननी है थोड़ा गुलामी अंग्रेजी करदा करदा मर गया चप्पा भरदा हाकम नहीं बनया कादा महदी बनी रसूला ने आख्या एवं कोई पीर बनता फिरूगा दुनिया च इस्लामी हुकूमत और वो भी एडी वड्डी कि जुल्म दा खात्मा मशरक मगरब इस्लाम दे चले वो करूगा जो आपे पता चल जाना कि जी बिशारत से अलहमदुलिल्लाह आ गया इदा का कोई लीडर लभे सही सन ना वो नबी है ना उत्ते बही आनी ना कोई वो वखरा होना होना एडा अल्लाह ताला ने काबल दे देना अल इमाम लीडर अल महदी गाइड हिदायत याफ्ता आदमी जरा स्टेट कायम करूगा जी फरमाओ